نمبر 10 اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کو مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آئیں گے، وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ یہ اہل کفر کا اپنے مال پر اور اپنی کثرت اولاد پر فخریہ انداز تھا۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جب آتے ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اس بات پہ اتراتے ہیں، اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم مال میں بھی تم سے زیادہ اور اولاد میں بھی، یعنی ہمارے پاس اسباب بھی زیادہ ہیں اور با اعتبار تعداد کے بھی ہم اجناس کے اعتبار بھی زیادہ ہیں، اموال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، لہٰذا تم ہمارا کیا مقابلہ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کی یہ بات ان کو اللہ سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکے گی، اللہ سے ہرگز کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور یہ لوگ دوزخ کا ایندھن بن کے ہی رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر پہلی قوموں میں سے آل فرعون کا تذکرہ کیا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں بنی اسرائیل کے مقابلے میں آل فرعون طاقت میں بھی زیادہ، مال میں بھی زیادہ، تعداد میں بھی زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو غرق کر دیا۔ ان کی کثرت، ان کا وسائل اور اسباب کا ظاہری طور پر زیادہ ہونا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکا، کداب آل فرعون، جس طرح فرعون والوں کے ساتھ ہوا، والذین من قبلہم، اور ایسے ہی جو ان سے پہلے۔ یعنی آپ تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ انسانی میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور پھر کیا ہوا؟ انبیاء کی جماعت کی تعداد نہ ماننے والوں کے مقابلے میں ہمیشہ کم رہی، اور ان کی تعداد کا کم ہونا کسی طور پر بھی اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ وہ ناکام ہے، وہ پھر بھی کامیاب ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے، اللہ نے جو ذمہ داری لگائی تھی انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باوجود کفار کی کثرت کے ہمیشہ اہل حق کو ہی بلند رکھا۔ کذبوا بآیاتنا، پہلے لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب سے ان کو پکڑا، پھر ان پہ عذاب آیا، چاہے وہ قوم لوط تھی، چاہے وہ قوم سمود تھی، چاہے وہ قوم ہود تھی، جنہوں نے انبیاء کرام کا انکار کیا، ان کا مقابلہ کیا، ان کے سامنے اکڑے، ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، چاہے وہ کثرت میں زیادہ تھے، اسباب میں زیادہ تھے، اموال میں زیادہ تھے، تعداد میں زیادہ تھے، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی سبب پکڑا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل للذین کفروا، اور کافروں کو کہہ دو ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ اب تم مغلوب ہوگے، یعنی تمہارے اوپر غلبہ ہو کر رہے گا، اور دوزخ کی طرف اکٹھے بھی کیے جاؤ گے، وبئس المیعاد، اور وہ برا ٹھکانہ۔ تمہاری دنیا کی یہ زیب و زینت، کثرت، اموال، اسباب کا زیادہ ہونا تمہیں کسی طرح بھی کام نہیں آئے گا، بلا آخر تمہیں مغلوب ہو کے رہنا ہے، اور تمہاری مغلوبیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ میں اکٹھے کیے جاؤ گے، کسی طرح کی بھی کثرت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ قد کان لکم آیات فی فئتین، اور اللہ پھر ایک مثال دے رہے ہیں غزوہ بدر سے، تمہارے سامنے ابھی ایک نمونہ دو فوجوں کا گزر چکا ہے، غزوہ بدر، التقطا، جب وہ آپس میں ملے، اب آپ کے سامنے غزوہ بدر کے حالات، ایک طرف 313 تھے اور دوسری طرف 3 گنا زیادہ، طاقت میں بھی، تعداد میں بھی، اسباب میں بھی، ہر طرح سے۔ اب کیا ہوا جب یہ دونوں مد مقابل آئے تو کون فتح یاب ہوا؟ اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ جو تعداد میں کم تھے، کیونکہ اللہ کی مدد اور نصرت کم تعداد والوں کے ساتھ تھی۔ اسباب، تعداد، اموال کا کوئی اعتبار نہیں ہوا، اور نہ اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ
ان میں سے ایک فوج اللہ کی راہ میں لڑی، وہ مسلمانوں کی تھی، وہ 313 تھے، وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، وہ کفار مکہ تھے، یرونہم مثلیہم رأی العین۔ اب کیا تھا؟ وہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے آنکھوں کے دیکھنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کی بصارت، ان کا دیکھنا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑھا چڑھا کر دکھایا، جس کی وجہ سے ان پہ رو پڑا۔ اور اس کی تائید کس سے ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے مسلمانوں کی حمایت و نصرت کے لیے کن کو اتارا؟ فرشتے۔ واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہو جائے پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ہی غالب قوت والا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لا عبرۃ لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ وہ صاحب بصارت، صاحب بصیرت لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ کبھی بھی کثرت غالب نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، تائید، حمایت ہی غالب آنے والی چیز ہے۔ لہٰذا کفار کا یہ دعویٰ کہ ہم تعداد میں، اسباب میں، اموال میں زیادہ ہے، یہ بالکل ہوا ہو کے اڑ جائے گا جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہی اہل ایمان کو، اور یہ جس موقع پہ آیات نازل ہوئیں وفد نجران، ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کی تائید و نصرت ہمیشہ